سبيل الدموع سبيل مريح. ایک اور یہاں سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، دونوں کو جسمانی ساخت میں مختلف بنایا، دونوں کے اوپر ذمہ داریاں مختلف ڈالی، دونوں کے دائرہ کار مختلف رکھے گئے، اور ابتدائی زمانے سے یہ تقسیم انسان جانتا ہے کہ میجارٹی عورتوں کی کہاں رہی؟ گھروں کے اندر، بچے پیدا کیے، پالے، گھر کے کام نپٹائے، اور میجارٹی مردوں کی باہر رہی، تجارت، صنعت و حرفت، لین دین، بزنس کے کاموں میں۔ تجارت فیلڈ ہے مردوں کا، عورت کے اوپر تجارت کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، مرد کے اوپر فرض کیا گیا کہ کام کرو، پیسے کما کے لاؤ۔ لہذا جس کا وہ میدان ہے اس میں اسے اہمیت دی گئی، اس کی بات کو وزن دیا گیا۔ عورت کا وہ میدان نہیں، لہذا وہاں اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے گی، پھر بھی گواہی ایک ہی عورت دے گی، دونوں کٹھی نہیں بولیں گی۔ امام شافعی کی والدہ کا شاید ایک قصہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اور ایک اور عورت گواہی دینے کے لیے گئی اور قاضی نے دونوں کو کہا تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں ہے کہ اگر ایک بھولے تو دوسری بولے گی، دونوں کٹھی نہیں دیں گی، گواہی ایک ہی ہوگی، دوسری صرف مددگار ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کسی کام میں آپ کو کوئی مددگار مل جائے تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ مثلا ایک میز ہے، آپ کو میں کہوں کہ آپ اکیلی اٹھائیں تو یہ زیادتی ہے، یا یہ کہوں آپ دونوں مل کے اس کو اٹھا لیں؟ کون سا زیادہ مشکل؟ اکیلے اٹھانا۔ گواہی ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو لوگ مل کے کام کر لو تو اس میں آسانی ہے، نہ کہ مشکل۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ وہ مرد بھی تو ساتھ ہے نا، تو ایک ادھر عورت ہو جائے، ایک ادھر مرد، اگر عورت بھولے تو مرد۔ نہیں، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ اتنی بے باک نہیں ہوتی کہ مردوں کے ساتھ بہت آسانی سے، اور وہ بھی اگر اپنے رشتہ دار نہ ہوں تو تعاون کر سکے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور اکثریت عورتوں کی میں نے ایسی دیکھی ہے کہ مردوں سے بات کرتے کرتے شرما جائیں گی، یا ڈر جائیں گی، یا جو بات ہوگی وہ بھی بھول جائیں گی۔ تو اسلام جو ہے وہ میجورٹی کے لیے ہے، صرف چند تیز ترار زبان دراز لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی جب قانون بنایا جاتا ہے تو وہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ لہذا یہ کہا گیا کہ جب وہ ایک ان میں سے بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گواہی دینے کے لیے بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اگر گواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو اور وہ دونوں مل کے جا رہے ہیں دوسرے شہر یا دوسری کسی جگہ پر، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تنہائی میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہونے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی بہت جلد خرابی کا اندیشہ ہے۔ لہذا اکیلے نہ رہے عورت مرد کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک عورت جب دوسری عورت کے ساتھ ہوگی تو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے ایسے دور سے گزر رہی ہے، اس نے بچے کی ولادت کی، یہ کسی اور مشکل، ایک جو ہے وہ اس حالت میں بولنے کے قابل ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہے کہ نوجوان لڑکیاں صحت مند، تندرست، طاقتور، پیریڈز کے دنوں میں اس کی پین میں کیا حال ہوتا ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ لہذا جب ایک عورت کے ساتھ دوسری لگائی گئی تو کیا کیا گیا؟ اس کے لیے سہولت پیدا کی گئی کہ ہاں بھی اگر ایک نہیں اس وقت ٹھیک، یا ایک نہیں بول سکتی تو دوسری بول دے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو دائرہ کار عورت کا ہے اس میں اکیلی عورت کی گواہی بھی مانی گئی۔ وہ کیا ہے دائرہ کار؟ مثلاً ولادت کا معاملہ، نسب کا معاملہ، رضاعت کا معاملہ، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اور اس میں مرد کی گواہی مانی نہیں جاتی سرے سے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جس میں ایک عورت نے 2 بچوں کو دودھ پلایا تھا مختلف، انہوں نے بڑے ہو کے نکاح کر لیا،
اس عورت کو پتا چلا تو اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ کالی کلوٹی عورت تم سے یہ کہہ رہی۔ تو آپ نے اشارے سے کہا کہ الگ ہو جاؤ، جو یہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ وہاں وہ مرد جس نے کہا یہ کیسی بات کری، ہم نہیں اس کی بات مانتے، تو مرد کی گواہی کو وہاں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، آپ نے بات بھی نہیں کی، اشارے سے کہا بس ختم بات، الگ ہو جاؤ۔ اسی طرح اور معاملات میں جیسے کوئی بچہ کس عورت کا ہے تو مرد سے نہیں گواہی لی جائے گی، اس عورت سے لی جائے گی جو اس کی ولادت کے وقت وہاں موجود ہوگی، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو کبھی کسی مرد نے اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں ولادت اور نسب اور رضاعت کے معاملات میں کیوں نہیں گواہ بنایا گیا، ہماری گواہی کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ اور خالی عورت اور ایک عورت، ہاں اس لیے کہ وہ اس کا دائرہ کار ہے اور ہر ایک اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلا لیے جائیں۔ تب عورت تو بڑی ہے درد میں مبتلا، کہتی میں نہیں آتی، میں آج اسکول ہی نہیں جاتی۔ اکثر لوگ چھٹی کر لیتے اس بیماری سے، مستقل ہر مہینے ایک چھٹی، ایک یا دو ہو جاتی۔ تو یہاں تو یہ کہ ذمہ داری ہے ایک، آپ کو آنا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، انکار مت کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو۔ تسأمو کا روٹ ہے سین حمزہ میم، سأم کا معنی ہوتا ہے تھکنا، مت تھکو۔ ان تکتبو ہو کہ تم لکھو اس کو، صغیرن او کبیرن، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ ہی، اس کے مقرر وقت تک۔ ذالکم، یہ بات، اقسط، زیادہ انصاف والی، قسط کہتے ہیں انصاف کو، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ قائم رہنے والی، للشہادتی، شہادت کے لیے، یا زیادہ قائم رکھنے والی شہادت کو، یعنی اس سے گواہی زیادہ آسانی سے دی جا سکے گی اگر بات لکھی ہوئی ہو، زبانی باتیں بھول جاتی ہیں۔ وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑو، الا ان تکون تجارتن، مگر یہ کہ ہو کوئی تجارت، حاضرتن، دست بدست، آمنے سامنے، حاضرہ کہتے ہیں جس میں قیمت اور سودا دونوں موجود اور حاضر ہوں، چیز بھی موجود ہو، پیسے بھی موجود ہوں۔ آپ نے پیسے دیے، چیز اٹھائی، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو لکھیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرض میں تو معاملہ فوری طور پر ختم نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو لکھنا ضروری ہے۔ تدیرونہا بینکم، تدیرون، ادارہ یدیرو، ادارہ کہتے ہیں چلانا، پھیرنا، گھمانا۔ یہ جو ہمارے اردو میں لفظ ادارہ ہے نا، یہ بھی اسی سے ہے۔ ادارت کہتے ہیں مینجمنٹ کو، یہ رسالوں کے جو مدیر ہوتے ہیں یہ بھی اسی سے ہے لفظ، مینیجر کی طرح ہے کہ اس کا انتظام چلانے والے۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ نہ تم لکھو اس کو، یعنی دست بدست تجارت کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کیش میمو بنانا کوئی ضروری نہیں، ہاں بنا لو تو ٹھیک ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بناؤ جب تم باہم خرید و فروخت کرو، یعنی تجارتی معاملے طے کرتے وقت، بزنس ڈیل بڑی بڑی کرتے وقت تم پھر گواہ بنایا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ اب آپ دیکھیں نا، گواہی دینا آسان نہیں ہے، عموماً لوگ گواہوں کو اٹھا لیتے، قتل کر دیتے، مار ڈالتے، پر میں ایسا کام نہیں کرو، نہ ضرر دو کس کو، کاتب کو، اور نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم کرو گے، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک وہ گناہ ہوگا تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کیا علاج ہے؟ اللہ کا تقوی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھا دے گا تم کو اللہ، یعنی جو تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں، جیسے آتا ہے نا قرآن پاک میں، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ امام شافعی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ وقیع کے سامنے اپنے حافظے کی خرابی کا شکوہ کیا، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنے چھوڑ دو، فاخبرنی بان العلم نور،
انہوں نے مجھے بتایا کہ علم جو ہے ایک روشنی ہے، وَنُورُ اللَّهِ، اور اللہ کی روشنی لا یہدیٰ لعاصی، کسی گناہگار کو نہیں دی جاتی. لہذا یہاں العلم سے مراد خاص طور پر علم دین ہے، کیونکہ دنیا کا علم تو آپ دیکھیں ان قوموں کو بھی دیا گیا جو خدا کو نہیں مانتے، تو یہاں العلم کا لفظ آ رہا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ کرو اللہ تمہیں سکھا دے گا، مشکل نہیں رہے گی. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن، اور اگر، كُنتُم، ہو تم، عَلَى سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ، اور نہ، تَجِدُوا، تم پاؤ، کاتباً، لکھنے والا، فرحان، تو رہن ہے یا رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ، قبضہ کی ہوئی. فَإِن، پھر اگر، امنا، بھروسہ کرے، اعتبار کرے، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، بعض پر، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص، اؤتمنا، امین جانا گیا، امانت دار ہوا، امانتہ، اپنی امانت کو، یعنی جس شخص پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ تقویٰ کرے اللہ کا، ربہ، جو رب ہے اس کا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، دل اس کا. واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے. تفسیر دیکھیں اس کی. اور اگر تم سفر پر ہو اور تم لکھنے والا نہ پاؤ، یعنی دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ہو، اور قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے، تو کیا کیا جائے؟ فرحان مقبوضہ، تو رہن بالقبض پہ معاملہ کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہن کا معاملہ صرف سفر میں ہو سکتا ہے، بلکہ سفر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عموماً ایسی ضرورت زیادہ تر سفر میں پیش آتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب کاتب نہ ملے تو اسی وقت رہن رکھی جائے، عام قرض میں بھی رہن رکھی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ بات اخلاق کے منافی معلوم ہوتی ہے کہ صرف گروی پر ہی یا رہن رکھ کر ہی قرض دیا جائے اور اس کے بغیر نہ دیا جائے. رہن بالقبض کا مقصد یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جاتا ہے. اگر قرض دینے والے کو مقروض پر اعتماد ہو اور اس سے رہن اور ضمانت نہ لے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ امانت اور قرض کو ادا کر دے. لیکن جو چیز رہن رکھی جائے گی تو جس کے پاس رکھی جا رہی ہے اسے حق نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائے. مثلاً اگر کسی شخص نے اپنی چوڑیاں میرے پاس رہن رکھی کہ یہ رکھ لیں اور مجھے 20,000 روپیہ دے دیں، تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں انہیں پہنے پھرتی رہوں. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، مثلاً کسی نے اپنا مکان کسی کے پاس رہن رکھا اور وہ اپنا گھر کرائے پہ دے کر اس مکان میں شفٹ ہو جاتا ہے یا اسے کرائے پر دے کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ دراصل کیا کھا رہا ہے؟ سود کھا رہا ہے. لیکن اگر کوئی جانور رہن رکھا گیا ہو اور وہ دودھ دیتا ہو تو وہ دودھ پیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی سواری کا جانور ہے تو سواری کی خدمت لی جا سکتی ہے اس سے. کیوں؟ یہ معاوضہ ہے اس چارے کا جو وہ اس کو کھلاتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کرے، اعتماد کرتا ہو، تو چاہیے کہ پھر جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے وہ امانت واپس کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. ولا تکتموا الشہادہ، اور تم ہرگز گواہی کو نہ چھپاؤ، یعنی شہادت دینے سے انکار کرنا یا صحیح واقعات کو بتانے سے اجتناب برتنا، ان دونوں پر اطلاق ہوتا ہے شہادت چھپانے کا. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یعنی سچی بات نہیں بتائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار. اس کا مطلب ہے کہ کچھ گناہ دل کے بھی ہوتے کہ انسان نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، عمل سے بھی کچھ نہیں کیا، صرف دل میں ایک بات چھپائے ہوئے. تو یہ کون سا گناہ ہے؟ دل کا گناہ.
عموماً تو یہ بات آتی ہے نا کہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کسی برائی کے کرنے کا اور ابھی صرف بری نیت ہی اور نہ کیا جائے اس کام کو تو کیا ہوتا ہے اس پہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ اجر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گواہی کو چھپائے رکھے اور صرف دل کا معاملہ ہے, ابھی کوئی زبان اور عمل سے نہیں اس نے کچھ کیا, تو دل کا گناہ شمار ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. سینے میں ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہے, سارے عمل درست ہیں, اور اگر یہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. للہ اللہ کے لیے ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے, وان اور اگر, تبدو تم ظاہر کرو گے, ما جو, فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے, او تخفوہ یا تم چھپاؤ گے اس کو, یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا, بہی ساتھ اس کے, اللہ تعالی, فیغفر تو بخش دے گا, لمن واسطے جس کے, یشاء وہ چاہے گا, ویعذب اور وہ عذاب دے گا, من یشاء جس کو چاہے گا, واللہ اور اللہ تعالی, علی اوپر, کل ہر, شیء چیز کے, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول ایمان لائے رسول, بما ساتھ اس کے جو, انزلہ نازل کی گئی, الیہ طرف اس کے, من ربہ اس کے رب کی طرف سے, والمؤمنون اور سارے مومن یعنی وہ بھی ایمان لائے, کلن سب کے سب یعنی رسول اور مومن سب کے سب, آمنا ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, وکتبہ اور اس کی کتابوں پر, ورسلہ اور اس کے رسولوں پر, لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے, بین احد درمیان کسی ایک کے, من رسلہ اس کے رسولوں میں سے, وقالو اور انہوں نے کہا, سمعنا سنا ہم نے, واطعنا اور اطاعت کی ہم نے, غفرانک بخشش تیری, ربنا رب ہمارے, والیک اور تیری طرف, المصیر پلٹنا ہے لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ, نفسن کسی جان کو, الا مگر, وسعہا اس کی وسعت کے مطابق, لہا اس کے لیے ہے, ما جو, کسبت اس نے کمایا, وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے, مکتسبت جو اس نے کمائی کی. ربنا رب ہمارے, لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا, ان نسینا اگر ہم بھول جائیں, او اخطأنا یا ہم خطا کر دیں, ربنا رب ہمارے, ولا تحمل اور نہ تو بوجھ ڈال, علینا ہم پر, اسرن کوئی بوجھ, کما جیسا کہ, حملتہ تو نے بوجھ ڈالا اس کو, علی الذین ان لوگوں پر, من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے رب ہمارے, ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم پر, ما جو, لا نہیں, طاقتا کوئی طاقت, لنا ہمارے لیے, بھی ساتھ اس کے, واعف عنا درگزر کر ہم سے, واغفر بخش دے, لنا ہم کو, ورحمنا اور رحم کر ہم پر, انت مولانا تو مولا ہے ہمارا, فانصرنا پس مدد کر ہماری, علی القوم الکافرین اوپر قوم کافروں کے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. سوچے کیا کیا, سب سے پہلے تو اپنا سوچے, ہم بھی اللہ کے, انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جب ہم اللہ ہی کے اس کے پاس جانا ہے تو پھر نافرمانی کیسی, پھر بگڑتے کیوں, پھر اس سے کیوں منہ موڑتے. حضرت آسیہ نے تو اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا. یہ بھی نہیں کہا کہ رب مجھے جنت میں داخل کر, ابن لی بنا میرے لیے, عندک اپنے نزدیک ترین, بیتن فی الجنہ, ونجنی
اور نجات دے مجھ کو کس سے؟ من فرعون، فرعون سے معاملی اور اس کے عمل سے، اس ساری تہذیب سے میرا چھٹکارا کر دے۔ ہم بھی عورتیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو مسکین کمزور عورتیں، ہم کیا کر سکتے، ہمیں تو کسی فرعون سے واسطہ نہیں۔ تو وہ عورت جسے دنیا کی ہر نعمت، ہر عیاشی، ہر چیز حاصل تھی، ملکہ تھی وہ، کیونکہ عموماً ہمارا سٹیٹس ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے کہ ہائے ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہوتا ہے نا، لو پھر ہم مائی لگیں گے، پھر ہم سب سے کٹ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا خوف لاحق ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں، ہم بندوں کے غلام ہیں، ہم بندوں کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ لیکن جو رب کی عظمت کو سمجھتا ہو پھر ہر چیز اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس آیت پر ایمان ہو کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ گے، ظاہر نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس پہ محاسبہ کر لے۔ اس پر صحابہ کرام بہت ڈرے کہ یہ دل میں بھی خیال آتے ہیں، جو وسوسے بھی آتے ہیں، اس پہ بھی محاسبہ ہو جائے گا، پھر تو ہم مارے گئے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، یعنی یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ جہاں زیادہ اچھا ایمان ہوگا وہیں وسوسے زیادہ آئیں گے۔ اور ایک صحابہ میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن ان کو اپنی زبان پہ نہ لائیں، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اتنا مشکل ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے چمٹ جاتے ہیں، وہ بالکل بجلی کے تار کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے سے ہٹانے کے لیے پرے کریں گے یا کسی سے ہٹانے کے لیے اس کو پرے کریں گے تو وہ آپ کو بھی چمٹ جائے گا، جان لے لے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ ان اللہ تجاوز لی امتی ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل، یہ حدیث کی 6 کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کیا، معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں آتا ہے، جب تک وہ اس کو بول کر نہ کہیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اگر بول پڑے تو بھی پکڑے گئے اور اگر اس پہ عمل کر لیا تو بھی پکڑ ہو گئی۔ تو گویا وسوسے کے لیے لاہور وغیرہ اور یہ دعائیں تو پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ، لیکن اس کو بتانا نہیں کسی کو چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ جراثیم آپ کسی اور کو لگائیں گے تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وہ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کا اظہار کر دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو نہیں ایسا سوچ رہا وہ بھی سوچنے بیٹھ جائے گا، تو وہ ایک وبا پھیل جائے گی۔ اور عمل کیا کہ خدا نخواستہ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کوئی شک ہے اور انسان کا عمل اس کے مطابق ہو جائے کہ کوئی بنانے والا نہیں اس کائنات کو، تو بھی پھر اس خیال کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اور کون سے خیالات؟ شرک، نفاق بھی تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، ظاہراً بھی ہوتا ہے لیکن دل میں اصل تو ہے نا، ظاہراً تو نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن دل میں کفر ہے، تو یہ دل کا حساب بھی کیا جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یعنی جس وسوسے پہ اور جس خیال پہ وہ چاہے گا بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ کیوں؟ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ سب پوچھے جانے والے ہیں، اس کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے 2 آیتیں آ رہی ہیں، یہ آیتیں اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ ہے، بڑی اہم آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرہ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی، کہ مجھے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانے سے عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ بہت اہم آیات ہیں، جو رات میں یہ 2 آیتیں پڑھے گا اس کو شیطان کے لیے کافی ہوں گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لہٰذا ان آیتوں کو سیکھو اور انہیں اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، یعنی ہر مسلمان کو یہ آیتیں آنی چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جس پر نازل کیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس کو ماننے کا مکلف ہوتا ہے. والمومنون، اور باقی سارے مومن بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کی پھر تفصیل بتا دی گئی کہ کیا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یقین کر لینا، بھروسہ کرنا. سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اور اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. ملائکتہ ہی، یعنی جس طرح وہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیاں نہیں ہیں اللہ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہے. وکتب بھی اس کی کتابوں پر، جس میں پچھلی کتابیں بھی آ جاتی ہیں اور قرآن پاک بھی آ جاتا ہے. ورسلہ، اور سارے رسول جو بھی آئے، خواہ ہم ان کے نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کو ماننا ہی ایمان ہے. کسی ایک کا بھی انکار کفر قرار پاتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، اور پھر اس ایمان کا حصہ ہے کہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے، سب کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. قالو کا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ رسولوں کی طرف بھی اور مومنین کی طرف، کہ ان کا کام کیا ہے اہل ایمان کا. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا. کیا سنا؟ جو کچھ رسولوں نے ہمیں سنایا، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے بات مان لی. غفرانک، تیری ہی بخشش. غفران جو ہے مصدر ہے غفرہ سے، کہ تیری ہی بخشش. ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ہم چاہتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم کو پلٹنا ہے. تو گویا یہ آیت جو ہے ایک طرح سے خلاصہ ہے ایمان کا، یعنی اسلام کی پورے عقائد اور جو کچھ بلیفز ہیں. پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کا مطلب سمجھنے میں عموماً لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں کسی کی وسعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہوں، لیکن ہمارے اوپر تو اس سے زیادہ آ گیا. اسی لیے آگے یہ سکھا دیا گیا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ اس پر زیادہ پڑ گیا ہے تو وہ دعا مانگے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کا حساب اتنا ہوگا جتنے اس کے پاس قوت، وسائل، وقت، صلاحیت، فیسلٹیز ہوں گی. یہ ہے اس کا اصل مطلب، کہ ہر شخص کو دیے گئے اختیارات کے مطابق ہی اس کی پوچھ ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اسے نہیں تکلیف دی جائے گی مگر اس کی وسعت. تو یہ جو وسعت کا لفظ ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بہت غور کے قابل ہے. وسعت سے کیا مراد ہے؟ قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور دیگر تمام صلاحیتیں جو انسان کو دی گئی. اور اس کو آپ ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس شخص کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کیونکہ اس کی وسعت ہی 1 تولہ ہے، تو اس وسعت میں اس سے تکلیف نہیں دی جا رہی ہے مزید کی. لیکن وہ جس کے پاس 100 تولہ ہے تو اس سے تو پوچھا جائے گا، اس سے تو حساب لیا جائے گا کہ تم نے کتنی دی اور کتنی نہیں دی. اسی طرح ایک شخص بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو اس سے نمازوں کا حساب لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. لیکن وہ شخص جو 70 سال کی عمر میں مر رہا ہے اور زندگی بھی اس کو ملی اور اس سمجھ عقل بھی ملی اور پھر وہ نہیں نمازیں پڑھ کر گیا، تو اس پر کتنا بوجھ ہے؟ اس کی وسعت کے مطابق. تو وسعت سے مراد وہ صلاحیت اور وہ فیسلٹی اور وہ قوت جو انسان کو ملی، اس کے مطابق اس سے اس کی پوچھ ہوگی. اور اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے، لہا ما کسبت، اس کو وہی ملے گا، یعنی جب حساب ہو جائے گا تو جزا کس چیز کی ملے گی؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. اگر ایک شخص ملینئر ہے اور وہ 5 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کو پھر جزا
کتنی ملے گی؟ تھوڑی ملے گی. لیکن اگر ایک شخص 100 روپے رکھتا ہے اور اس میں سے 5 خرچ کر دیتا ہے تو اس کی جزا بہت زیادہ ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو بھی 5 روپے کی، جیسے آپ بازار میں جائیں تو وہ تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ 5 روپے لائے ہیں، آپ کو بھی اتنی چیز مل جائے گی، دوسرا 5 لائے گا اس کو بھی وہی مل جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خریدنے والا کون ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس شخص کی وسعت کتنی تھی اور اس وسعت میں اس نے کیا خرچ کیا، اور جتنی مشکل سے جو کام کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ملتا ہے. مثلا آپ کے پاس یہاں آنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں، آپ پیدل چل کے آتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ پیٹرول لگا کے آتا ہے. ایک نے جان خرچ کی، دوسرے نے مال خرچ کیا. میں اور آپ تو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کس کو کتنا اجر ملا. یہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے کہ کس نے کتنی کوشش پیٹرول کے پیسے کا کمانے میں لگائی اور پھر کتنی اور ضروریات کاٹ کر اس کام کے لیے لگایا، اور کس کے پاس وہ نہیں تھا تو اس نے انتظار نہیں کیا کہ پیٹرول کماؤں، پیٹرول کے پیسے کماؤں اور خریدوں اور گاڑی خریدوں اور پھر بیٹھوں. وہ پیدل ہی چل پڑا. تو دونوں نے کوشش کی نا. تو کسب ہوتا ہے کمائی کرنا، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. ٹھیک، اپنے لیے بھی کمائی کرنا اور دوسرے کے لیے بھی کرنا، یہ کسب ہوتا ہے. لہذا اس نے جو کچھ کیا وہ اس کو مل گیا. وَعَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے ذمہ ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا بوجھ مکتسبت، جو اس نے کمائی کی کوشش کی. اب فرق کیا ہے؟ اکتساب ہوتا ہے صرف اپنے لیے کمانا، کسب اپنے اور دوسرے کے لیے، اور اکتساب صرف اپنے لیے. اب دیکھیں کہ شاید آپ نے بھی کبھی آیت پڑھی ہو تو آپ اردو ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے ذمہ ہے جو اس نے کمائی کی. تو لفظ اردو ترجمہ اتنا بے بس ہے کہ اس میں وہ مفہوم آتا ہی نہیں. جب انسان کسب کرتا ہے تو اس میں دیکھیں اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اور کس کو ملتا ہے؟ جس نے آپ کو سکھایا، یا جو آپ کے والدین ہیں، یا جس نے آپ پہ خرچ کیا آپ کو پڑھانے لکھانے میں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ کسب ہے نا وہ سب کا. لیکن اکتساب جب آپ گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو ذمہ ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا گناہوں کا بوجھ اس کی اپنی ذات پر ہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں جائے گا، الا یہ کہ اگر انسان دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا. لہذا یہ آیت جب انسان پڑھتا ہے تو اسے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی حساب لے گا جو انسان کام کرے گا اور جتنی اس کے پاس وسعت ہوگی، اور جو کمائی کرے گا وہ اسی کی جزا پائے گا، اور جو دوسروں کو سکھائے گا اس کی بھی جزا پائے گا، کسب کرے گا. اور جو گناہ کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، دوسروں کو اپنا گناہ نہیں دے سکے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ بھی یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، ایصال گناہ نہیں کر سکتے. کہ آپ کوئی برائی کریں اور آپ کہیں اس کا گناہ جو ہے میرے فلاں دشمن کو پہنچے، تو وہ نہیں ہوتا. علیہا، اسی کے اپنے ذمہ ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے کہ جب کسی فعل کے ساتھ لا لگتا ہے، لی کے لیے، تو حق میں جاتا ہے، الا ہو تو خلاف جاتا ہے. مثلا دعا کرنا تو لام کے نیچے زیر، دعا لہو یا لی، تو کسی کے حق میں دعا کرنا. لیکن دعا علیہ بد دعا کرنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. شہد لہو، اس کے لیے گواہی دی، اور شہد علیہ، اس کے خلاف گواہی دی. بالکل اسی طرح کسب لہا حق میں اور علیہا خلاف. ربنا، پھر پتہ چلا کہ اب جان نہیں چھوٹ سکتی، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگتے ہیں. اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، تو نہ پکڑنا ہم کو، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطا کر لیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، علینا ہم پر، اسرن بوجھ. اب حمل بھی بوجھ ہوتا ہے اور اسر بھی بوجھ ہے. تو
تو اسر ہے سخت اور دشوار بوجھ، سخت اور دشوار بوجھ جسے انسان اٹھانا چاہے اٹھا نہ پائے۔ اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتا ہو جو تو نے بوجھ ڈالا اس کو، یا جو تو نے ڈالا اس کو، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالے وہ ہم پہ نہ ڈال، یعنی ہم سے پہلے لوگ جن آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرے ہمیں ان سے بچانا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء اور ان کے فالوورز تھے ان کی آزمائشیں زیادہ سخت تھیں، پھر اس کے بعد آپ کے فالوورز کی آزمائشیں زیادہ سخت تھیں، لیکن آپ کی امت کے عام افراد کی اب آپ دیکھیں ہم جب دین کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو وہ آزمائشیں نہیں ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی جن کے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا مگر یہ کہ تم لوگ صبر کرو۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں پہ ایسے حالات گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا اور اس کا جسم آرے سے چیر ڈالا جاتا ہے، اور کسی کے اوپر اور اسی طرح کے عذاب اور مصیبتیں گزری کہ ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ زلزلوا ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب نہ تو اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو کام ہم کر نہیں سکتے اس کام کا ذمہ ہم پہ نہ ڈال، یعنی آزمائش ہی مراد ہے پھر کہ ایسی آزمائش ہم پہ نہ ڈال جس کو ہم پورا نہ کر سکیں اور ہم اس میں پھر نقصان اٹھائیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو ہم سے درگزر نہیں کرے گا تو کون ہماری مدد کرے گا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں کہ جو اذیتیں اور جو سزائیں اور جو تکلیفیں وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہم سے ہٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل